بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک تیاری سے آپ کا میزبان رفیق انصاری حاضر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور ان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوگا اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ احسان، جو کہ تلاوت کلام ربانی سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم. تلاوت کلام ربانی سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا اور آج ہم جہاں موجود ہیں وہ ہے حنفیہ برانچ یعنی کہ کلیفٹن پر. حنفیہ فاسٹ فوڈ کی جانب سے آج سحری کا اہتمام کیا گیا اور سحری کا اہتمام جو ہے سعید قریشی صاحب جو یہاں کے آنر ہیں، اور یقین طور پہ ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوا. اب ہم چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گلائے عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ ابو بکر مدنی صاحب جو کہ گلائے عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. آقا کا فرمان ہوا اور
فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تلاوت کلام ربانی اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا، یعنی کہ سحری کی تیاریاں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سعد پراچا صاحب، جو رمضان المبارک اور سحری کے حوالے سے پر رونق بیان افروز ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده تعالی ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، وقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن السحر فيه برکہ، كما قال النبی علیہ السلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھی کاوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکام عطا فرمائے ہیں، ان احکام اور حکموں کو، ان طریقوں کو سیکھ کے کرتے ہیں تو اللہ اس کا ثواب ڈبل بھی کر دیتے ہیں اور اللہ خوش بھی ہو جاتے ہیں، اور اپنی مرضی اور طبیعت پہ چلتے ہیں، مزاج پہ چلتے ہیں تو ثواب کبھی پورا مل بھی جاتا ہے اور کبھی کم بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ایک بہت حکم جو ہمارے ہاں رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ بہترین حکم ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو۔ اب روزہ رکھنے کے لیے بھی اللہ نے ہمیں، چونکہ اس میں ایک بظاہر کھانے پینے سے رکنا تھا اور دوسری چیزوں سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ اللہ سے خصوصاً رحمتیں برکتیں اتارنے والے تھے اور بڑی نعمتیں آپ پر اترتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم اور فضل کیا کہ سحری کی نعمت عطا فرمائے۔ یہ بھی الگ بات ہے کہ سحری خاص امت کو عطا فرمائی گئی، اور اللہ جل شانہ عما نوالہ نے، یعنی بات یہ ہے کہ کھانا بھی کھائیں اور پیٹ بھی بھریں، پانی بھی پئیں اور تیاری بھی کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ ہر لقمے پر برکت کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ کھانا بھی کھائیں، دنیا کے اندر تو آدمی کئیوں کا، اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا۔ البتہ سحری کا طریقہ ہونا چاہیے۔ سحری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی ہے، حالانکہ یہ کہ جب پتہ تھا کہ روزہ بند ہو جائے گا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مجھے فرمایا ہے کہ سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے الگ سے دعا کرتے ہیں، یعنی جیسے افطار والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں بھئی روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ تو ایک بہت بڑی ایک ہمارے اندر جو کمی، کوتاہی، ایک نالی، افطار میں تو پھر بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا ایک مجمع ہے ہمارے ہاں، جو لوگ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور لمبی دعا کرتے ہیں، اس میں بھی لمبی دعا ہونی چاہیے۔ افطار میں تو افضل اقرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے ہاتھ اٹھتے تھے، اسی طرح سحری میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ سحری میں افطاری میں دسترخوان لگاتے ہیں، جیسے اس میں چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، پانی، شربت، چیزیں، دوسری چیزیں، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین احادیث کی کتب میں، سیرت کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کے ہاں باقاعدہ سحری کا بھی دسترخوان لگتا تھا۔ اس میں بھی جو باتیں سنت ہیں وہ اس بات کا ہم ماشاءاللہ صرف ایک تو سب سے بہت اعلیٰ اور اقرب الی السنہ اور سنت کے قریب بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے کہ سحری سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں دسترخوان لگا دیتی، سحری تیار کر دیتی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھے ہوتے، پھر انہیں بلاتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سحری سے پہلے کچھ عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، قیام اللیل پڑھنا، یہ افضل ہے۔
صرف کھانا کھائیں اور اپنی عبادت نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو رات کی عبادت اور سحری کی عبادت بڑی قبول ہے۔ جیسے افطار کے وقت دعائیں قبول ہیں، اس طرح سحری کے وقت بھی ہے، لہذا سحری کو کوئی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے افطاری اللہ کا حکم ہے، روزہ کھولنا اللہ کا حکم ہے، اس طرح سحری کرنا بھی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر کھانے کی حاجت نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، تو سنت پہ عمل کرنے کے لیے دو چیزوں کا اہتمام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کے اینڈ میں ضرور فرمایا ہے۔ ایک آپ نے کھجور کھائی ہے، ایک آپ نے پانی پیا ہے۔ اگر یہ چیزیں کھانا پہلے کھا چکے ہیں، طبیعت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، تو سنت ایک گھونٹ پانی پینے سے اگر اس کو 3 حصے کر لیں اس سے ادا ہو جاتی ہے، ایک کھجور کھانے سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا پہلے افضل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس سے پہلے نفل پڑھتے، تہجد پڑھتے، دعا مانگتے، یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ اس کے بعد آنکھ، لہذا صرف اس لیے علماء نے لکھا ہے رات کو سونے سے پہلے علماء نے جو سحری کے لیے سویا جائے اور اٹھنے کی نیت کی جائے تو اس کے ساتھ تہجد کی بھی نیت کی جائے کہ ابھی اٹھ کر پہلے، اس لیے پہلے وضو کرنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اور عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں نفل پڑھتے، پھر دسترخوان لگتا، پھر وہاں پر ہوتا، اس میں اللہ کے نبی اور دسترخوان میں ملتا ہے وہ دودھ بھی ملتا ہے۔ تو اگر سنت کی نیت سے اگر کوئی اور بات نہیں ہے، بھلے ایک گھونٹ ہو، تو یہ سنت بھی ثابت ہے، لہذا سحری کرنا یہ اس کو عادت بنانی چاہیے۔ مفتی سعد پراچا صاحب نے رمضان المبارک کے حوالے سے بڑی زبردست روشنی ڈالی اور انہوں کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ سنت سحری ہے، سحری میں برکت ہے، اور دوسرا ہے کہ سحری رحمت ہے، اس میں برکت ہے، اور برکت میں سحری، اور سحری کا مطلب یہ ہوگا کہ سحری کرو اور سحری میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، وہ بریک سے واپس آئیں گے اور سحری کے دسترخوان پہ لگے ہوئے ہیں مزیدار کھانے، اور وہاں بھی ہوگی کچھ گفتگو۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی سعد پراچا صاحب، اور جنہوں نے رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے اپنا بیان کیا۔ اس وقت بریک پہ ہم موجود ہیں اور یہاں مزید کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید قریشی صاحب، جو حنفیہ جو فاسٹ فوڈ کے مالک بھی ہیں اور ایک دیندار شخصیت ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بن مٹھی لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ اور دیگر لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ سعید صاحب سے کچھ باتیں ہوں گی پیاری پیاری۔ سعید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ سحری کا اہتمام کیا، آج آپ نے مفتی صاحب کو بھی یعنی خاص صاحب کو بھی یہاں بلایا ہے، اور بڑی زبردست آپ نے اور دیکھا کہ مفتی صاحب نے رمضان المبارک کے حوالے سے بڑی زبردست گفتگو کی ہے، تو یہ آپ نے کیا سوچ کے آج اہتمام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں K21 کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور حضرت مفتی صاحب سعد پراچا صاحب کو اور تمام مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ دراصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے نا، وہ اگر اپنے اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے تو وہ ساری کی ساری عبادت ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی عبادت کے ٹائم کیا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 24 گھنٹے عبادت ہے۔ تو بڑے اس کی حیرت ہوئی، کہا کہ ہم وہ تمام عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر کرتے ہیں، تو سارا وہ عمل جو ہے کھانے کا عمل، سونے کا عمل، شادی بیاہ کا عمل، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوگا وہ عبادت بن جائے گا۔ اسی میں ماشاءاللہ ایک ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سال ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرمایا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیکھنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ اس کے اندر دو کھانے ہوتے ہیں، ایک سحری کا اور ایک افطاری کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں کھانے کو جو ہے نا باعث برکت اور ثواب کی چیز بتایا ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہود اور نصارہ اور ہمارے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے، ہم لوگ سحری کرتے۔ تو میرے دل میں ایک بات آئی ہے کہ اپنے ناظرین کو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تھوڑی سی سحری کے متعلق جو ہے وہ ایمان یقین کی تھوڑی سی بات بتا دیں۔ سحری کی فضیلت جی، دراصل میں بات یہ ہے کہ آج کل معاملہ سارا اٹریکشن کا ہے
जिस तरीके से आप लोग जो हमारे जो चैनल वाले हैं वो अगर एक शेविंग क्रीम का भी वो इश्तहार आता है या कोई चीज़ आता है तो उसमें ऐसी चीज़ें आप डालते हैं ताकि जो लोग देखें। तो हमने भी अपने जो जुमले हैं, जो चीज़ें हैं वो चटपटा, मज़ेदार, सादा, स्पाइसी इसलिए रखा कि लोगों को मुंह में पानी आ जाए। मतलब सही भाई, आज जो सहरी का एहतमाम किया इसमें तो बड़े मज़ेदार खाने रखे हुए हैं और उमूमन घर के अंदर चाय और पराठा होती है जी। तो ये बताइए कि आपको सहरी अपनी वालदा के हाथों की या बेगम साहिबा की हाथों की पसंद है? सर वालदा का तो कोई सानी नहीं होता, वो तो वालदा तो ऐसी चीज़ है कि बस अब मैं इसमें क्या कहूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेगम साहिबा भी बहुत अच्छी सहरी बनाती हैं। और जो आपने चाय पराठे की बात की है, वो चाय पराठा तो लास्ट में चलता है, उससे पहले एक सेशन चल चुका होता है घरों में। मतलब उमूमन सही भाई जगह जगह सहरी के अंदर ऐसे मज़ेदार खाने नहीं होते, बिरयानी नहीं होती, उमूमन लाइट खाना होता है। इतने लाइट खाने को तो डॉक्टर भी मना करता है। तो आपने आज सहरी पे मुफ्ती साहब को बुला रखा है और मुफ्ती साहब को तो मुख्तलिफ जगह पे बयान करने रहता ना कि खालिद इनको गला बैठ गया है। नहीं, अल्लाह ना करे गला तो नहीं बैठेगा, लेकिन ये है कि जो शायन शान है कि हम इनके आगे खाली चाय पराठा भी रख सकते थे, लेकिन हमने कहा जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये इनकी आमद से बरकती हो जाएंगी। अच्छा सही तो ये टॉपिक कहा है कि वालदा के हाथों की कहा जाता है कि स्कूल के दौरान जब छोटे थे और स्कूल जाते थे रोज़ा रख कर और बाहर आके खामोशी का पानी पी लेते, कभी ऐसा वाक़या होगा? रमज़ान का महीना, झूठ ना बोलिएगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने पानी पी लिया। हाँ, बस ये कभी याद नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रोज़ा रखा तो शौक़ से रखा और दिल से रखा। कभी ऐसा तो हुआ हो कि आपने रोज़ा बाहर जाके खोल लिया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने सुना कि आप बचपन में बड़े शरारती थे। जी बिल्कुल, जो शरारती होता है वो आगे जाके बहुत जाके तरक्याती काम करता है। तो तरक्याती कामों से क्या मुराद है? बिजनेस मतलब यानी कि अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी उम्मत के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, ये सब चीज़ें बता रहे हैं। आज सईद भाई की तरफ से यहाँ सहरी का एहतमाम किया गया है, तो आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह सईद भाई को तो अल्लाह पाक ने नवाजा है, अल्लाह का एहसान है कि सईद भाई खिदमतें करते रहते हैं, मेहमानों को बुलाते रहते हैं, दोस्तों को बुलाते रहते हैं, और माशाल्लाह ये तो उनके कामों में से और उनकी आदत में से एक शामिल है, और ये अल्लाह का बड़ा इनाम है इनके ऊपर, और इनके बच्चों पे भी इनाम है, उनके भी दिल बड़े और वो भी बड़ी खिदमत करते रहते हैं लोगों की। साथ साथ हाफिज़ुल कुरान है और उन्होंने 7 घरों को बख्शा दिया, आप क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि ये तो अल्लाह पाक का सबसे बड़ा तो फ़ज़ल होता है, सबसे पहले फ़ज़ल है अल्लाह पाक का, इसके बाद इनकी नीयत, इनके घर वालों की, इनके वालिदैन की, बड़ों की नीयत, जिसकी निस्बत से इन्होंने इस बात को चुना कि हम अपने बच्चों को हाफिज़ बनाएं, और हाफिज़ बनाना कोई मामूली बात नहीं है। इनको इस दुनिया में भी अल्लाह पाक उसका इनाम देंगे, और आखिरत में तो जो इनाम है वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितना बड़ा उनका इनाम है। तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ी सादत की बात बन गई है कि अल्लाह पाक ने इनको तौफीक दी कि इन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, नेकियों और बरकतों का महीना है, तो आप क्या कहेंगे ज़कात के हवाले से कि अरोज़ फरोख्त के लोगों को भी ज़कात देनी चाहिए? ज़कात के जो मसला है वो तो उलमा कराम से मालूम करें कि वो किसको ज़कात देनी चाहिए, और सबसे पहले जो ज़कात के जो हक़दार हैं वो अपने जो है रिश्तेदार और अपने करीब वालों का है, जो कि ज़कात के यानी कि हक़दार हों, उन्हीं को देने चाहिए। इसके बाद जो लोग मुस्तहिक हैं उनको ज़कात दिया जाए, उनकी जो है पूरी फ़हरिस्त तो उलमा कराम ही डिटेल बताएंगे, लेकिन ज़कात में हमें बहुत जो है ना वो एहतियात बरतनी चाहिए कि सही लोगों तक ज़कात दी जाए। हमारे साथ सईद भाई के एक और करीब तरीन दोस्त मौजूद हैं और वो भी सहरी के दस्तरखान पर मौजूद है। बहुत देर से देख रहा हूँ उनकी नज़रें खानों पर है कि कब सहरी शुरू हो और मैं खाना खाऊँ, मगर अभी इनको ये वक्त आया नहीं। इनसे प्यारी से बात होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आज सईद भाई ने सहरी का एहतमाम किया है जी और इस सहरी के एहतमाम को इस बारे में क्या कहेंगे? ये सईद भाई का जो है हमेशा से वर्षा रहा है कि हमेशा ये दावतें करते रहते हैं। माशाल्लाह रमज़ानों में ये पहली दावत है, माशाल्लाह भी दूसरी होगी। माशाल्लाह सईद भाई के घर पे ख़त्मुल कुरान हो रहा है, तरावियाँ पढ़ाई जा रही हैं। जब ख़त्मुल कुरान होगा तो माशाल्लाह उसके अंदर भी सईद भाई जो है अपना सहरी का इंतज़ाम करते हैं और बड़े आलीशान तरीके से करते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे इसका और इनके माल में खैर बरकत अता फरमाए। अच्छा, आज खाने में देख रहे हैं मज़ेदार मज़े के सईद भाई ने चटपटे खाने के हनफिया की तरफ से, तो क्या सहरी में भी आप ऐसे खाने इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ये आज दूध दही
آج تو ماشاءاللہ سعید بھائی نے بہت پرتکلف کھانا جو ہے مطلب یہاں رکھا ہے. مفتی سعد پراجہ صاحب آئے ہوئے ہیں, ظاہر ان کے اعزاز کے لیے سب چیزیں رکھی ہیں. عموماً جو شہری میں اتنا زیادہ چٹپٹا مسالے دار کھانا کھاتے نہیں ہیں لوگ, بہت لائٹلی لیتے ہیں مطلب نا. سعید بھائی نے بڑی ہوشیاری دکھائی ہے اس میں جی کہ جب آپ یہ کھائیں گے تو انہوں نے کہا کہ صحت کے لیے واک ضروری ہے, تو آپ کو واک بھی کرنی پڑے گی. جی 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 بس احتیاط کریں گے, احتیاط سے کھائیں گے. ماشاءاللہ سعید بھائی کی مندی مشہور ہے, مندی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, جیرو رکھے ہوئے ہیں سعید بھائی کے یہاں پر. اور یہ ماشاءاللہ آپ ایک کھائیں گے تو دوسرا کھانے کو خود بخود دل چاہے گا. تو آج تو واک کرنا بہت ضروری ہو جائے گا. اب تو واک کرنا ضروری ہے. جی. مندی جو ہے سعید بھائی کی بڑی مقبول ہے ویسے. جی ہاں. کئی برانچیں ہیں جی ہاں. اور آرڈر ان کو گرو مندر پہ ہی آتا ہے. نہیں آل کراچی سب جگہ سے سر. یہاں جہاں ہم بورڈ بیسن پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ڈیفینس سے بورڈ بیسن جو ان کی ڈیفینس والی شاپ ہے وہاں پہ ٹیک اوے بہت زیادہ ہے, لوگ بہت لائک کرتے ہیں. آل کراچی. اچھا یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے لباس بھی بڑا سادہ پہنا ہوا ہے, تو اس کی کیا خوبی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک روحانیت, پھر تراویحیں پڑھنا, نمازیں پڑھنا, انسان کے اندر بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں رمضان کے اندر. تو یہی وجہ ہے کہ بس ایسے سادے سودے لوگ ہیں ہم, سعید بھائی کی طرح. سعید بھائی بھی ہمارے سیدھے سادے آدمی ہیں. سر یہ بتائیے کہ کرونا کی تیسری لہر آ چکی ہے اور تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز کو 8 بجے کا ٹائم دیا گیا اور ہفتے میں 2 دن چھٹی کے لیے کہا گیا, تو کیا آپ کہیں گے؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ کرونا تو واقعی میں ایک ڈیزیز ہے اور اس سے بچنا چاہیے ہر حال میں, اور جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہم جس کے اوپر ہمارا زور چلتا ہے ہم اس کو کر دیتے ہیں. اب ہم ہمارے جتنے بھی اس وقت رمضان کا بالکل پیک سیزن ہے, اس کے اندر جتنے بھی ہماری جو مارکیٹس ہیں یا جو ہمارے شاپنگ مال ہیں, ظاہر آپ کو پتہ ہے دوپہر میں روزہ ہوتا ہے, گرمی ہوتی ہے, عموماً خواتین یا جو لوگ جو ہے وہ افطاری کے بعد جو ہے نا وہ نکلتے ہیں. دوسرا ایک عنصر یہ ہے کہ 6 بجے جب ہم بند کریں گے تو ایک ازدحام, ایک کراؤڈ جو ہے وہ نکلے گا. کرونا میں ہمیں کراؤڈ سے بچانا ہے, ازدحام سے بچانا ہے. اب جب 6 بجے ساری مارکیٹس بند ہوں گی, ایک تو ٹریفک کا پرابلم ہوگا اور لوگوں کے روزے رستے میں کھلیں گے. تو لہذا میری یہ درخواست ہے حکام بالا سے کہ اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کی جائے. اور پچھلے سال تو خیر کافی پرابلم تھیں, اس سال تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ نے پاکستان پہ بہت خصوصی کرم کیا ہے اپنے فضل کرم سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. تو اس دفعہ بھی تھوڑا سا کاروباری اعزاز کے لیے تھوڑا ریلیف دیا جائے. بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ کئی فرشتے موجود تھے اور شہری کا وقت ہو رہا ہے, شہری کی دسترخوان پہ تمام چیزیں بھی لگ گئی ہیں. ایسا نہ ہو کہ اذان کا وقت ہو جائے. تو ہمارے ساتھ ایک ممتاز ناطقہ ذوالقرنین علی بھی موجود ہے, ان سے ایک نعت سنیں گے. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب, ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب, ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. نشاں میں مطلب کی صبح ہوگی, نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. بلائی عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے بلائی عقیدت کا نذرانہ پیش کیا, اور دہلی کا وقت اپنے اختتام کو بھی جا رہا ہے اور دسترخوان پہ زبردست کھانے بھی لگے. اور آج کا دہلی
کا اہتمام سید قریشی یعنی حنفیہ فوڈ فاسٹ کی طرف سے کیا گیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے اور یقین کا فرمان ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ پروگرام سحری کی تیاری سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے، آئندہ ہم نئے مہمان کے ساتھ اور نئی سحری پہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔